ہمارے بزرگوں میں سے امام ربانی گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ اکبر بادشاہ تھا یا اس وقت کوئی بادشاہ تھا، تو کسی بات پہ ان کے وہ ناراض ہوا، تو اس نے کہا کہ جاؤ ان کو جو ہے وہ کرو، قید کرو، ان کو سزا کے طور پہ بند کرو۔ تو کوئی معتقد تھا بادشاہ کے، اس میں وہ دوڑا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ حکم بادشاہ نے صادر کیا ہو۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ میرا مسلح اور لوٹا لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ اب جیسے وہ مسلح اور لوٹا لے کے آئے تو وہ خادم جو خبر دینے آیا تھا وہ دوڑا بادشاہ کے پاس گیا کہ انہیں مسلح اور لوٹا منگوا لی، خیر نہیں ہے تیری۔ تو بادشاہ دوڑا آیا اور پاؤں پکڑ لیے، خدا کے لیے۔ یہ طاقت ہے، یہ گپ نہیں ہے۔ مومن کی دوڑ مسجد تک ہے، ملا کی دوڑ نہیں، مومن کی دوڑ مسجد تک ہے۔ اور یہ مومن کی دوڑ کیوں مسجد تک ہے؟ اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ مسجد تک تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی گھبراہٹ کی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے، متوجہ ہو جاتے، فوراً آپ مصلی بچھاتے، فوراً آپ نیت مان لیتے، فوراً آپ جو ہے نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ بچاؤ کا راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر ساری زمین کمان بن جائے اور اس کے درخت تیر بن جائیں تو کہاں جاؤ گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مارنے والا ہے، جو آپ کے اوپر حال بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حال بھیجنے والا کون ہے؟ بیماری بھیجنے والا کون ہے؟ تکلیف بھیجنے والا کون ہے؟ پریشانی بھیجنے والا کون ہے؟ مصیبت لانے والا کون ہے؟ فیصلہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ جب خطرہ ہوا تو کہا کہ آپ اجازت دیں ہم آپ کی جو ہے چوکیداری کا نظام بنائیں، چوکیداری کا نظام۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کون سی آفت سے بچاؤ گے؟ نے کہا زمینی آفت سے۔ کہا آفت آتی کہاں سے؟ کہا آسمان سے۔ آفت آتی کہاں سے؟ آسمان سے۔ کہا تم زمینی آفت سے بچاؤ گے، آفت آسمان سے آتی ہے تو کیسے بچاؤ گے؟ فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے حساب سے جب فیصلہ ہوگا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے تمام تدبیروں کی ایک تدبیر، تمام باتوں کی ایک بات، تمام مسئلوں کا ایک مسئلہ، ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے اللہ۔ اور اللہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف رخ کریں گے، توجہ کریں گے، دھیان کریں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے روئیں گے۔ دیکھو جھوٹ موٹ ہی صحیح، جھوٹ موٹ ہی صحیح۔ ہمیں پتہ ہے ہماری کیا اوقات ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا نماز ہے، ہماری کیا تسبیح ہے، لیکن وہ اتنی غیور اور اتنی مہربان اور اتنی کریم ذات ہے کہ آپ وضو کر کے جیسے تیسے کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اس کو پھر بھی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اس کو، خوش ہو کر کہتا ہے اب تم جیسے کیسے بھی کر لو، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھو جو بچے کمزور ہوتا ہے نا، ذہنی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کمزور ہے۔ اسکول میں کمزور ہو تو استاد بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس کر لیا نا، ٹھیک ہے۔ جو جیسے ہوگا ہم سے اللہ محمد الرسول اللہ جیسے مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں ہم نے کوشش ویسے کرنی ہے لیکن مطالبہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی دھرتی کا کوئی فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ادا کی ہوئی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جس کیفیت سے، جس شرور سے، جس لذت سے، جس چاشنی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا ہے، ساری دھرتی مل کر صحابہ سمیت ابو بکر بھی ویسی تسبیح نہیں کہہ سکتا، ایک تسبیح نہیں کہہ سکتا، باقی عمل کیا کرے گا؟ حکم ہمیں ان جیسا کرنے کا ہے۔ اب ظاہری شکل ہم نے بنائی، حقیقت اور اس کو یعنی قبول کرنا اس ذات کا کام ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی نا کہ اب اے اللہ اس کو فرعون کو اور اس کے لشکر کو نہ چھوڑ، اس سب کو غرق کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ نے پکڑا اور دریا میں سب کو مار دیا۔ تو سامری جو ہے وہ اپنی لاٹھی ٹیکتا پیچھے آ رہا بنی اسرائیل کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن، یہ تو میرے خلاف مذاق کرے اور ٹھٹے اڑائے اور یہ
اس طرح کرے، اس نے تو مجھے بہت تنگ کیا، اس کو کیوں بجائے اس کو مارتے؟ اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی، کیا زبردست بات ہے کہ اے موسیٰ جھوٹ موٹ ہی صحیح، مسخرہ پن ہی صحیح، یہ تیری نقل اتارتا تھا، یہ تیری، مجھے پسند نہیں کہ میرے نبی کی کوئی نقل اتارے اور میں اس کو عذاب دوں، نقل وہ کس نیت سے اتارا، لیکن اللہ کو نبی کی اس نقل پر بھی یہ غیرت آئی۔ ہم بھائی استہزاء تو نہیں کر رہے، لیکن کمزوری کے اعتراف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کو پورا کر کے اللہ سے کہیں اور کر کے دیکھیں پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے۔